ہمیں یہ پتہ چل گیا ہے کہ یہ جو حملہ ہوا تھا، یہ جو بم دھماکہ دہشت گردی جو ہوئی تھی، امریکہ کا صدر جو بائیڈن نے کہا پٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھائی ہیں، خاص طور پہ بجلی کے بل، یہ اب عام لوگوں کی پہنچ سے باہر ہو گئے، اور اس کا ذمہ دار وہ آدمی ہے جس بدقسمتی سے ہمیں اتنا ٹائم نہیں ملا، ہماری حکومت چلی گئی۔ کہ یہ کتنی دفعہ افغانستان گیا، ایک دفعہ بھی یہ کابل گیا؟ اس کو دیکھا جس طرح یہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا تھا نریندر مودی کے سامنے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میرے پاکستانیوں، جو بجوڑ کا حادثہ ہوا اور ابھی تک ہمیں پوری طرح یہ بھی نہیں پتا کہ جو زخمی ہیں ان میں سے کتنے بچیں گے، کیونکہ بڑے برے زخم ہیں ان کے، لیکن ہمیں اتنا پتہ ہے کہ 50 پاکستان کے شہری شہید ہو چکے ہیں، اور اس کا جو فال آؤٹ ہے میں اس کے اوپر آج بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے جو اثرات سارے پرانا قبائلی علاقہ اور اس کے بعد پختونخوا کے اندر جو اثرات جا رہے ہیں میں اس کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہمیں یہ پتہ چل گیا ہے کہ یہ جو حملہ ہوا تھا، یہ جو بم دھماکہ دہشت گردی جو ہوئی تھی، یہ آئسل نے کی تھی، جو داعش جسے کہتے ہیں، یہ ٹی ٹی پی نے نہیں کی تھی۔ اور اس کے اوپر چند دن پہلے امریکہ کا صدر جو بائیڈن نے کہا کہ جو سب سے بہترین طریقے سے آئسل کا مقابلہ کر رہے ہیں وہ ہے طالبان گورنمنٹ، یعنی وہ پریزیڈنٹ جو ان کا مخالف ہے افغانستان کے طالبان حکومت کا، اس نے امریکہ میں بیان دیا ہے کہ جو اس وقت جو دہشت گرد گروپ ہے آئسل، اس کا جو صحیح معنی میں اس وقت جو اس کو ختم کر رہے ہیں وہ ہے طالبان گورنمنٹ۔ اب میں یہ اس لیے آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ میں نے آج ایک بیان پڑھا ہے جس سے مجھے خوف بھی ہے اور مجھے حیرت ہے کہ ہمارے ملک میں کس طرح کے لوگ اوپر لا کے ہمارے مسلط کیے گئے ہیں جنرل باجوہ نے۔ کیونکہ اب تو واضح ہو گیا نا، پھر سے میں یاد کرا دوں کہ جو خواجہ آصف نے بیان دیا ہے وہ تو واضح ہو گیا نا کہ یہ پوری سازش کر رہا تھا جنرل باجوہ آتے ساتھ ہی۔ پہلے ہمیں سیٹیں پوری نہیں لینے دی تاکہ ہم بالکل ایک کمزور کولیشن گورنمنٹ بنیں، اور اس کے بعد آتے ساتھ ہی ہمارے گرانے کے پلان بن گئے تھے۔ تو اس نے انہی کو لے کے آئے، یہ جو اب آپ کے سامنے حکومت بیٹھی ہوئی ہے جس نے پاکستان کا معاشی قتل کر دیا ہے۔ عوام سے آج پوچھیں، تنخواہ دار لوگوں سے پوچھیں کہ ابھی جو پٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھائی ہیں، سوال ان سے پوچھیں کہ ہمارے دور میں تو تیل انٹرنیشنل مارکیٹ میں $110 بیرل پہ پہنچ گیا تھا، اور اب وہ $80 یا اس سے کم ہے، تو ہم $150 لیٹر پہ دے رہے تھے، تو آج یہ ہر وقت جو قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں 270 پہ پہنچ گئی ہیں۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ تو یہ تو علیحدہ بات ہے، کیونکہ مہنگائی اس وقت لوگوں کو، خاص طور پہ بجلی کے بل، یہ اب عام لوگوں کی پہنچ سے باہر ہو گئے، اور اس کا ذمہ دار وہ آدمی ہے جس نے سازش کر کے ایک گورنمنٹ کو گرایا اور اپنے ذاتی مفادات کے لیے، ایکسٹینشن کے لیے ان لوگوں کو اوپر لے کے آیا جو 30 سال سے اس ملک کو بھی لوٹ رہے تھے، اور انہوں نے اس ملک کو ادھر پہنچایا کہ بنگلہ دیش بھی آگے نکل گیا۔ ہندوستان ان کے دور میں آگے نکلا، اس کے بعد بنگلہ دیش بھی پاکستان سے آگے نکل گیا۔ تو میں بجوڑ پہ پھر آتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ آج جو بلاول کی سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ ہم افغانستان کے اندر جا کے بھی دہشت گردوں کے پیچھے ان کے پیچھے جا سکتے ہیں، حملہ کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی اس ملک میں جو بھی تھوڑا سا سمجھتا ہے، یہ سارا تاریخ ہے اس خطے کی، یعنی خطے کا مطلب افغانستان اور پاکستان کے قبائلی علاقے، وہ اس طرح کی احمقانہ سٹیٹمنٹ نہ دے اگر اسے کچھ بھی علم ہو۔ کیونکہ ایک افغانستان کی وہ حکومت آئی جب امریکہ وہاں سے گیا اگست 2021 میں، تو یاد رکھیں کہ وہ پاکستان کی سب سے زیادہ پرو افغان حکومت تھی، کیونکہ پاکستان نے طالبان اور امریکہ کے بیچ میں ڈائلاگ کروایا۔ پاکستان وہ ملک تھا جس کے سب سے زیادہ تعلقات تھے، اور سب سے زیادہ جو قریب تھے ساری دنیا کے، بلکہ ارد گرد بھی ہمسایوں سے، وہ پاکستان تھا، اور انہوں نے ہمارے ساتھ پوری حمایت کا اعلان کیا کہ وہ جو ادھر سے افغانستان سے دہشت گردی آ رہی تھی غنی حکومت کے دوران میں، جس میں آئسل بھی تھی، جس میں ٹی ٹی پی بھی تھی، جس میں BLA بھی تھا، انہوں نے فیصلہ کیا ہم آپ کی پوری طرح مدد کریں گے۔ بدقسمتی سے ہمیں اتنا ٹائم نہیں ملا، ہماری حکومت چلی گئی، اور اس کے بعد یہ جو لوگ آئے اوپر بیٹھے ہوئے، انہوں نے سوچا ہی نہیں، اس طرف ٹائم ہی نہیں دیا۔ آج اگر بلاول یہ کہہ رہا ہے کہ جی ہم وہاں اندر افغانستان میں دہشت گردوں کے پیچھے جا سکتے ہیں، تو سب سے پہلا تو سوال اس کا ہے کہ یہ کتنی دفعہ افغانستان گیا ہے؟ ساری دنیا کے چکر مارے، کسی فورن منسٹر نے اس ملک کا اتنا پیسہ نہیں خرچ کیا دنیا کے چکر مارنے میں، اور خاص طور پہ امریکہ کا کسی نے اتنا پیسہ نہیں خرچ کیا۔ ایک دفعہ بھی یہ کابل گیا جب کہ ہمارا 2500 کلومیٹر کا بارڈر ہے، اور جب کہ ایک نئی حکومت آئی تھی جو پرو پاکستان تھی، جو غنی حکومت تھی،
وہ پرو انڈیا تھی. میں نے کانفرنسز کے اندر اس کو دیکھا جس طرح یہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا تھا نریندر مودی کے سامنے. اور میں آخری کانفرنس جو تاشقند میں ہوئی تھی جدھر ہندوستان بھی تھا اور ریپرزینٹیڈ اور ادھر افغانستان بھی تھا، حالانکہ میں نے پوری کوشش کی ان سے اچھے تعلقات کرنے کی. میں گیا بھی کابل پریزیڈنٹ غنی سے بات چیت کرنے کے لیے، ان کو احساس دلوانے کے لیے کہ ہم تو جو بھی حکومت ہوگی افغانستان ہم نے ان سے اچھے تعلقات رکھنے. اس کو پاکستان بھی بلایا. اس کے باوجود اس نے سب کے سامنے کھڑے ہو کے کہا کہ پاکستان نے 10,000 اپنے ملیٹنٹس بھیجے ہیں جو مدد کریں افغانستان کے طالبان کی. سب کے سامنے جھوٹ بولا اس نے. تو وہ کھل کے ہمارے اگینسٹ تھا. ان کا جو سیکیورٹی ایڈوائزر تھا وہ ہر روز پاکستان کے خلاف سٹیٹمنٹ دیتا تھا. کوئی ادھر سے ہمیں مدد نہیں ملتی تھی جب یہاں کوئی بھی دہشت گردی ہوتی تھی. تو یہ جب حکومت چینج ہوئی تو ہمیں تو انہوں نے پوری کوآپریشن کا کہا، اور ہمیں اس وقت چاہیے تھا کہ ہم پورا فائدہ اٹھاتے اور جو بھی ہمارے مسئلے ہیں افغانستان کے ہم سارٹ آؤٹ کر لیتے. اور وہ تیار تھے. جب سے یہ حکومت آئی ہے ان کو ٹائم ہی نہیں ملا. میں پھر سے کہتا ہوں کہ یہ ہر وقت ہر دوسرے دن امریکہ پہنچا ہوتا ہے. بلاول یہ کتنی دفعہ کابل گیا. ہمیں چاہیے تھا کہ ہم وہ سارا ایریا جو ہمیں مسئلے بنے ہوئے ہیں دہشت گردی کو اس کو ختم کرتے. نہ اس کے پاس ٹائم تھا کیونکہ، اور یا پھر اس کے جو ماسٹرز تھے، اس کے آقا تھے، ان سے اجازت نہیں ملی. نہ ہی ان کو اجازت ملی جو ہم نے روس سے سستا تیل بات کر کے آ گئے تھے. صدر پوٹن نے ہمیں کہہ دیا تھا، میٹنگ ہو گئی تھی پاکستان کی انرجی منسٹر اور ان کے انرجی منسٹر کی، لیکن ان کے ڈر سے، اپنے آقاؤں کے ڈر سے نہ یہ روس سے تیل لیا ہم نے، جبکہ تیل کی قیمت $110 پہ پہنچی ہوئی تھی. اور ہندوستان نے 40% کنسیشن کے اوپر روس سے تیل لیا، جبکہ وہ امریکہ کا ایلائی ہے، ان کی اسٹریٹجک پارٹنرشپ کے اندر ہے. اور نہ ہی ان سے، ان کے ڈر سے نہ یہ وہاں گیا. اس کا آج یہ نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے آج وہ تعلقات ہیں کہ ہم ادھر پہنچ گئے ہیں کہ ہم افغانستان کو اب یہ جو حملہ ہوتا ہے ہم ان کے اوپر ڈال رہے ہیں. ہم نے صحیح معنی میں کوشش کی نہیں اس وقت کہ ہم یہ اب جو ٹرانزیشن ہے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، ایک وہ حکومت جو ہمارے خلاف نہیں ہے، ہم اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے یہ مسئلہ حل کر دیتے. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ مسئلہ حل ہو سکتا تھا.